انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا ہوا عائشہ پا مر گئیں۔ ہے نا عجیب بات، بھلا کسی کے مرنے پہ کوئی اس طرح کہتا ہے؟ لیکن عائشہ آپا کو تو مرے ہوئے کئی برس گزر گئے تھے۔ بس ان کی ڈیڈ باڈی کچھ دن پہلے ملی، ایک فلیٹ جہاں پہ وہ کچھ عرصوں سے بھوت بن کر رہ رہی تھیں۔ لیکن حیرت کی بات نہیں ہے، ان کا ایک بیٹا اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ کراچی ڈیفنس خیاباں بحریہ میں 4 کینال کے وسیع محل نما گھر میں زندگی گزار رہا ہے، اور دوسرا بیٹا اسلام آباد میں، جس کا چیک شہزاد میں 8 کینال کا فارم ہاؤس اور بحریہ میں لگژری کوٹھی اور کراچی میں کروڑ روپے کی مالک کا پراپرٹی، اور ماں کا یہ حال۔ عائشہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی، یہی کوئی 10-15 برس پہلے نہ جانے ان کے من میں کیا سمائی، سب بچوں کو کال کر کے بلایا اور یہ کہتے ہوئے کہ بہت ہو گیا اکیلے رہنا، اور یہ کہتے ہوئے کہ بہت ہو گیا اکیلے رہتے رہوں گی، اب بھی خود مختار ہوں، لیکن اب باری باری سب سے ناز اٹھواؤں گی، اپنی ساری جائیداد بچوں کے نام کر دی۔ اس کے بعد وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا ہے ان جیسوں کے ساتھ، ایسا ہی ہونا چاہیے، آخر کیوں نہیں ایسے کو کل آتی، کس کا نام لوں میں؟ عائشہ آپا کی اولاد چند مہینوں میں ہی اکتا گئی۔ عائشہ آپا ایک دن طلعت حسین صاحب کے آگے پھٹ پڑی، زاروں کے دار ہوتے ہوئے بولی کہ دن میں کئی بار سارے بچوں کو فون کرتی ہوں لیکن وہ کال ہی اٹینڈ نہیں کرتے، کبھی کبھی اٹھا بھی لیں تو کہتے ہیں 2 منٹ ٹھہریں ابھی کال کرتا ہوں، اور وہ 2 منٹ پہلے گھنٹوں، پھر دنوں، پھر ہفتوں اور پھر مہینوں پر پھر بھی محیط ہو جائیں۔ عائشہ آپا فون میں ہاتھ پکڑتے انتظار ہی کرتی رہ جاتی، کبھی کبھی تو ساری رات گزر جاتی لیکن کسی کا بھی فون نہیں آتا۔ ابھی کوئی 15 برس پہلے ہی تو کوئی بات ہے، جب عائشہ آپا نے بے حد شوق سے پراڈو TZ گاڑی لی، شوق سے خود چلاتے ہوئی طلعت حسین کے گھر آئیں کہ ایک اور مٹھائیاں لانا نہ بھولیں، پھر وہ ہوتی اور کراچی کی سڑکیں، اپنے قریب حلقۂ احباب اور رشتے داروں کو کبھی نہ بھولیں۔ چند برس پہلے جب تک انہوں نے اپنی جائیداد اپنے بچوں میں تقسیم نہیں کی تھی، ڈائری پر ترتیب سے دنوں کے تقسیم یعنی باقاعدہ شیڈیول بنا رکھا تھا، روزانہ کسی نہ کسی غریب اور نادر کے گھر جانا، ان کے لیے راشن اور نقدی، بچوں کی سکولوں کی فیس، نہ جانے کتنے نادر خاندانوں کے تو باقاعدہ وظیفے لگے ہوئے تھے۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا، اپنی جائیداد اپنے بچوں کے نام کر دی، پھر اس کے بعد اس لیے ہی کہہ رہی ہوں کہ اچھا ہوا سانس کی ڈوری ٹوٹی، نہیں تو یقیناً انہیں سکون مل ہی کیا ہوگا، کیونکہ وہ جس طرح ساری رات اپنی فلیٹ کے باہر ٹہلتی، تھک کے چور ہو جاتی تھیں تو نیچے بیٹھ جاتی، پھر ان سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ اب تو وہ اچانک چیخیں مار کر رونے لگ جاتی جب انہیں اپنے ساتھ اس حالت کا خود احساس ہوتا، ایک دم سے چپ کر جاتی، پڑوسی بیچارے ان کے قریب آتے تو انہیں زور زور سے ڈانٹنا شروع ہو جاتی، لیکن گزشتہ کافی دنوں سے وہ اس احساس سے بھی عاری ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ہفتوں سے انہوں نے رات کو فلیٹ سے باہر آنا بھی چھوڑ دیا، کبھی کبھار چند منٹوں کے لیے دکھائی دیتی، پھر خاموشی اس بار کچھ زیادہ ہی طویل ہو گئی، اور پھر جب فلیٹ سے عجیب سی بدبو آنے لگی، عائشہ آپا کو تنہائی نے مار دیا، ان کے اپنے بچوں نے ان کو مار دیا۔